السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو ہماری آج کی ویڈیو ہے قیامت کی نشانیاں۔ جس طرح ہم پہلے قیامت کی نشانیاں کچھ بتا چکے ہیں، اور آج بھی ہم اسی طرح قیامت کی کچھ چند نشانیوں کے بارے میں بات کریں گے۔ جس طرح ہم نے پہلے ویڈیو کے بارے میں ایک قیامت کی نشانی کی بات کی، اس کی ساری تفصیل بتائی، اسی طرح آج بھی ہم قیامت کی نشانی کے بارے میں بات کریں گے۔ ہم سب جانتے ہیں قیامت آ کر رہے گی، اس کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے، اور ہم قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، لیکن ہم جانتے نہیں کہ قیامت کس دن آئے گی۔ قیامت اچانک آئے گی۔ قیامت کے بارے میں تو کوئی نہیں جانتا کب برپا ہوگی، لیکن البتہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کی چند نشانیوں کے بارے میں بتایا ہے، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ کے ذریعے اپنی امت کو قیامت کی چند نشانیوں کے بارے میں بتایا ہے۔ انہی حدیثوں میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ غنیمت کے مال کو دولت سمجھا جائے، امانت کو مال غنیمت سمجھا جائے، اور زکوٰۃ کو قرض سمجھا جائے، اور علم کو دین کے سوا کسی اور مقصد کے لیے پڑھا جائے، اور شوہر اپنی بیوی کی اطاعت کرے اور اپنی ماں کی نافرمانی کرے، اور ایک شخص اپنے دوست سے اچھا سلوک کرے اور اپنے باپ پر ظلم کرے، اور مسجدوں میں جب آوازیں بلند ہوگی اور قبیلے کا سردار ان میں سے فاسق آدمی ہوگا، اور قوم کا رہنما ان میں سے سب سے زیادہ کم ظرف انسان ہوگا، اور آدمی کی تعظیم صرف اس کے شر کی وجہ سے کی جائے گی، اور گانے بجانے والی اور آلات موسیقی ہر گھر میں موجود ہوں گے، اور شراب نوشی بہت عام ہوگی۔ جب یہ سب ہو جائے گا، اس وقت تم تیز آندھی، سرخ تیز آندھی کا انتظار کرنا۔ جی تو ناظرین، قیامت سے پہلے سرخ کلر کی آندھی آئے گی۔ جو ہمیں احادیث مبارکہ میں باتیں بتائی گئی ہیں، وہ باتیں تو ایسی ہیں جیسے لگتا ہے کہ ہماری روزمرہ زندگی میں یہ ساری چیزیں عام ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے سب کچھ دیکھا جا رہا ہے، ہم اسے دیکھ رہے ہیں۔ آج کی جو قیامت کی نشانیوں میں ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سرخ آندھی، یعنی سرخ آندھی قیامت سے پہلے آئے گی۔ جی تو ناظرین، یہ سرخ آندھی کب آئے گی اور کیسے آئے گی، کیا یہ پہلے آ چکی ہے، اس کے بارے میں ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ ناظرین، سرخ آندھی کے بارے میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں۔ یہ ہمارے سے پہلے بھی پہلی امتوں پر بھی یہ سرخ آندھی آ چکی ہے۔ قوم عاد، جس کا قرآن مجید میں بھی ذکر ہے، اس قوم کے اوپر یہ سرخ آندھی عذاب کے طور پر نازل ہوئی تھی۔ یہ لوگ یمن کے رہنے والے تھے، یمن میں صحرا ہے، یہ لوگ وہاں پر رہتے تھے، اور یہ باطل خدا کی عبادت کرتے تھے، اور یہ بہت ہی بد کردار اور بد اعمال تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کے لیے حضرت ہود علیہ السلام اپنے نبی کو ان کی طرف بھیجا تاکہ وہ ان کی رہنمائی کر سکے، انہیں اللہ کے بارے میں بتا سکے، اور ان کو یہ بتا سکیں کہ وہ اللہ کے نبی ہیں۔ لیکن ان لوگوں نے حضرت ہود علیہ السلام سے ڈٹائی کر دی، ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا، اور کہا کہ اگر تم اللہ کے نبی ہو تو اپنا عذاب ہم پر نازل کر کے دکھاؤ۔ یہ قرآن مجید میں آیت موجود ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کو پوجیں، اور جو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے ان کو چھوڑ دیں؟ تو لاؤ جس کا تم ہمیں وعدہ دے رہے ہو، اگر تم سچے ہو۔ ناظرین، یہ کیسی قوم تھی جو بڑی ڈٹائی سے، بڑی بے شرمی سے اور بڑی بے باکی سے اپنے نبی کو جھٹلا رہی تھی، اور کہہ رہی تھی کہ اگر تم اللہ کے سچے نبی ہو تو ہم پر اب اللہ کا عذاب نازل کر کے دکھاؤ۔ پھر کیا ہوا؟ ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہونا شروع ہو گیا، ان کی جھلکیاں ان کو دکھائی جا رہی تھی۔ ہوا کچھ یوں کہ 3 سال تو پہلے کوئی بارش ہی نہ ہوئی، کوئی بھی بارش، کوئی بھی قطرہ پانی کا آسمان سے زمین پر نہیں گرا۔
ہر جگہ قحط سالی ہو گئی، لوگ پانی کو ترس رہے ہیں، وہ پانی کے ایک ایک قطرے کو، ایک ایک بوند کو ترس رہے ہیں، اناج، کھانے پینے کی چیزوں کو ترس رہے ہیں۔ لیکن اس دور میں یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی کسی قوم پر، کسی ملک میں کوئی مشکل آتی، کوئی تکلیف نظر آتی تو لوگ خانہ کعبہ میں جا کر دعا کرتے تھے۔ اللہ کو نہیں مانتے تھے لیکن خانہ کعبہ میں جا کر دعا کرتے تھے، یہ ان کا اصول تھا۔ کعبے میں جاتے، دعا کرتے، ان کی مصیبت، ان کی پریشانی، ان کی تکلیف دور ہو جاتی۔ ایسا ہی اس قوم نے بھی کیا، اپنے چند لوگ اکٹھے کیے اور انہیں خانہ کعبہ کی طرف بھیج دیا کہ وہاں پر جائیں اور جا کر دعا کریں۔ ان میں سے ایک شخص تھا جو ایمان لے آیا تھا حضرت ہود علیہ السلام پر اور ان کے اللہ پر ایمان لے آیا تھا، لیکن اس نے اپنی قوم کے خوف اور ڈر کی وجہ سے اپنے ایمان کو چھپائے رکھا تھا۔ جب اس شخص نے اپنی قوم کے لوگوں کو دعا کرتے دیکھا تو اس کا ایمانی جذبہ بول اٹھا اور وہ کہنے لگا کہ اے میری قوم سن لو، جب تک تم اللہ کے نبی پر ایمان نہیں لے کر آؤ گے تب تک پانی کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں آئے گا۔ جب ان کا ایمان ظاہر ہو گیا تو ان کی قوم کے لوگوں نے انہیں مارا پیٹا اور اپنے سے علیحدہ کر دیا اور پھر اللہ سے دعائیں کرنی شروع کر دی۔ یہ عجیب لوگ تھے، اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں پر اللہ کے بھیجے ہوئے نبی کو نہیں مان رہے، ان کی گستاخی کر رہے ہیں۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، کیا اللہ والوں کو ناراض کر کے اللہ سے دعا مانگی جا سکتی ہے؟ یہ ایک بہت اہم بات ہے، اس کو آج ہم نے سیکھنا ہے۔ بہرحال پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے 3 بدلیوں کو ان کی طرف بھیجا۔ ان میں سے ایک سفید رنگ کا تھا، ایک سیاہ رنگ کا تھا اور ایک سرخ رنگ کا تھا، اور اس کے ساتھ ہی آسمان سے ایک آواز آئی، اے قوم عاد، تم ان 3 بدلیوں میں سے سرخ، سفید اور سیاہ میں سے ایک بدلی کو اپنے لیے اور اپنی قوم کے لیے چن لو۔ ان لوگوں نے اپنے لیے اور اپنی قوم کے لیے سیاہ رنگ کے بادل کو چن لیا، کیونکہ دیکھیں آج بھی جب سیاہ کلر کے، بلیک کلر کے بادل آتے ہیں تو ہم یہی سوچتے ہیں کہ آج بہت بارش ہوگی۔ ان لوگوں نے بھی اپنی قوم کے لیے سیاہ بادل کو اسی لیے چنا کہ بہت زیادہ بارش ہوگی اور پھر سے ہماری زمین سرسبز اور شاداب ہو جائے گی۔ پھر وہ کالا بادل قوم عاد کی طرف چلنا شروع ہو گیا، وہاں سے قوم عاد کی طرف جانا شروع ہو گیا، اور قوم عاد کے جو لوگ آئے ہوئے تھے مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ میں دعا کرنے کے لیے، وہ بھی اس بادل کے ساتھ ساتھ اپنی قوم کی طرف واپس جا رہے تھے۔ اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، باز آ جاؤ، دیکھو اللہ کا عذاب تمہاری طرف بڑھ رہا ہے، تمہارے نزدیک آ رہا ہے۔ لیکن ان کی قوم نے بڑی بے شرمی سے اور بڑی ڈٹائی سے کہا، یہ کہاں کا عذاب ہے، ہماری طرف تو کالے بادل آ رہے ہیں جو بارش کر دیں گے، جو ہماری زمین کو سرسبز اور شاداب کر دیں گے، یہ کوئی عذاب نہیں ہے۔ ان لوگوں نے اپنے نبی کو جھوٹا کہا اور ان کی باتوں کو بھی جھوٹا کہا، اور پھر یہاں سے اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہونا شروع ہو گیا۔ جب وہ بادل قوم عاد کے سروں پر پہنچا تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب شروع ہو گیا ان پر۔ عذاب ایسا ہوا کہ اس بادل سے وہ تو سوچ رہے تھے کہ بارش آئے گی، لیکن بارش نہیں آئی، بہت تیز آندھی آئی، اتنی تیز آندھی آئی کہ جو لوگ مکہ میں دعا کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے وہ اونٹوں پر سوار ہو کر گئے تھے، اور ان سواروں کو اونٹوں سمیت اٹھا کر کہیں سے کہیں اس آندھی نے پھینک دیا۔ اتنی تیز آندھی آئی کہ درختوں کو زمین سے، بڑے بڑے درختوں کو زمین سے اکھاڑ کر پھینک دیا۔ جب قوم عاد کے لوگوں نے یہ دیکھا کہ درختوں کو زمین سے اکھاڑ دیا ہے اس آندھی نے، تو وہ اپنے گھروں میں داخل ہو گئے۔ وہ یہ سوچ کر اپنے گھروں میں داخل ہوئے کہ ہمارے گھر پتھروں سے بنے ہوئے ہیں،
ہمیں نقصان نہیں پہنچے گا، کیونکہ پتھر مضبوط ہیں، ہم اپنے گھروں میں داخل ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب تھا، اور اتنی تیز آندھی تھی کہ پتھروں سے بنے ہوئے گھروں کو بھی اکھاڑ کر اس آندھی نے پھینک دیا، ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اتنی تیز آندھی تھی، پورے 7 دن اور 7 راتیں وہ آندھی چلتی رہی، اور قوم عاد اپنے گھروں سمیت تباہ و برباد ہو گئی۔ اور پھر جب یہ آندھی ختم ہوئی اور قوم عاد کی لاشیں زمین پر ایسے پڑی ہوئی تھی جیسے کھجور کے درخت کو جڑ سے اکھاڑ کر زمینوں پر پھینکا جاتا ہے، ایسے قوم عاد کی لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سیاہ رنگ کا پرندہ ظاہر ہوا، وہ بڑے اپنے جھنڈ میں آیا، بہت زیادہ پرندے آئے اور ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اس بستی کو چھوڑ دیا اور اپنے ساتھ چند مومنین جو ان پر اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آئے تھے، ان کو اپنے ساتھ لے کر مکہ مکرمہ میں آگے بیت اللہ شریف میں رہنے لگے، اور اپنی باقی تمام زندگی بیت اللہ شریف میں عبادت کر کے گزار دی۔ اب میں حدیث پاک کے ذریعے آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں، جو میں نے حدیث آپ کو سنائی کہ سرخ آندھی کا انتظار کریں، کیا یہ علماء کرام کے نزدیک یہ قیامت کی نشانی ہو چکی ہے یا ہونی ہے؟ اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو اچھی نیتوں کے ساتھ آگے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں۔ جو لوگ قیامت کی نشانیوں کے بارے میں نہیں جانتے، وہ بھی آپ کی سننے کی وجہ سے اور آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے وہ لوگ بھی قیامت کی نشانیوں کے بارے میں جان جائیں گے۔ جی تو ناظرین، جو ہم نے آپ کو پہلے حدیث مبارکہ بتائی کہ جب یہ ساری نشانیاں ہو جائیں تو تم سرخ آندھی کا انتظار کرو، ان میں سے کچھ ایسی نشانیاں ہیں جو ہمیں آج ہوتی نظر آ رہی ہیں، ہمارے ارد گرد وہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ہمیں بس اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے اور اس سے بچنے کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ دیکھیں نا، قوم عاد ایک ویل سیٹلڈ قوم تھی، ان کے پاس سب کچھ تھا، اور ان لوگوں نے پتھروں کو، پہاڑوں کو تراش کر اپنے گرمیوں کے لیے علیحدہ گھر اور سردیوں کے لیے علیحدہ گھر بنائے ہوئے تھے۔ ان کے پاس بہت زیادہ باغات تھے، بہت زیادہ سرسبز زمین تھی، وہ اپنے آپ کو بہت اچھا انسان سمجھتے تھے، وہ اس بات پر غرور کرتے تھے۔ اور پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے غرور اور تکبر کو مٹا دیا، فنا کر دیا۔ اس بات کو سمجھیں کہ جب اتنی مضبوط قوم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچ سکی تو ہم تو کمزور لوگ ہیں، بس ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے، آمین۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اور اپنی اولاد کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رکھے، اس کو چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کام ہمیں منع کیے ہیں، جن کاموں سے ہمیں باز رہنے کا حکم دیا ہے، اسے خود بھی اور اپنی اولاد کو بھی باز رکھنے کی تعلیم دے۔ ان کو بتائے کہ یہ کام ہمارے لیے حرام ہے اور یہ کام ہمارے لیے کرنا سنت ہے۔ انہیں ہر چیز کی تعلیم دے، انہیں قرآن اور انہیں سنت اور حرام کی تعلیم دے، انہیں حلال اور حرام کی تعلیم دے۔ انہیں بتائیں کہ یہ چیز ہمارے لیے حلال ہے اور یہ چیز ہمارے لیے حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب تو برحق ہے، وہ عذاب آ کر ہی رہے گا، لیکن ہمیں اس عذاب سے بچنے کے لیے ہمیں خود ایسے اعمال کرنے چاہیے جو ہمیں اس عذاب سے بچا دے۔ ہماری ویڈیو میں خاص بات یہ ہے کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ قیامت کی نشانی پہلے ہو چکی ہے یا ابھی ہونی ہے۔ اس بارے میں ہم آپ کو علماء کرام کے جو متفقہ فیصلے ہوتے ہیں، ہم ان کے ذریعے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ ابھی نشانی ہونی ہے یا ہو چکی ہے۔ اور سرخ آندھی کے بارے میں بات کرنے سے پہلے ہم آپ کو امت مسلمہ پر ہونے والی کچھ آندھیوں کے بارے میں بتائیں گے۔ جی تو ناظرین، عباسی دور تھا،
232 سنہ ہجری تھی۔ کوفہ اور بصرہ میں اتنی زہریلی آندھی چلی جو ہمدان اور موصل تک گئی۔ اتنی زہریلی آندھی تھی کہ اس آندھی نے تمام کھیتی باڑی برباد کر کے رکھ دی تھی۔ بازارات بند ہو چکے تھے اور یہ آندھی 50 دن تک چلتی رہی اور بہت سارے لوگ مارے گئے اس آندھی میں، اور لوگوں کو بہت سارا معاشی نقصان ہوا کیونکہ بازارات بند تھے، اس وجہ سے ان کو معاشی نقصان بہت زیادہ ہوا۔ اور اسی طرح 288 سنہ ہجری میں بھی بصرہ میں ایک آندھی آئی جو پہلے سرخ تھی، پھر سبز اور پھر سیاہ رنگ کی آندھی ہو گئی۔ اور اسی طرح خلیفہ مستظہر باللہ کے دور میں بھی ایک آندھی آئی، اتنی خوفناک آندھی آئی، اور وہ آندھی سیاہ رنگ کی آندھی تھی، کالے کلر کی آندھی تھی۔ اتنی تیز آندھی آئی کہ ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ دکھائی نہیں دیتا تھا، اور معاذ اللہ اتنا خوفناک منظر دیکھ کر لوگوں کے دلوں میں خیال آ گیا کہ اللہ اکبر، قیامت آ چکی ہے۔ جی ناظرین، تو اسی طرح 524 سنہ ہجری میں ایک آسمان سے بادل آیا جس کے اندر سے آگ گر رہی تھی۔ بادلوں میں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا بارش، پانی گرتا ہے، لیکن موصل میں ایک ایسا بادل آیا جس میں سے آگ گر رہی تھی۔ اللہ اکبر! جس جگہ وہ آگ گری وہ جگہ تباہ و برباد ہوگی۔ اور اسی طرح بغداد میں بھی اڑنے والے بچھو آئے جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ ہلاکت و برباد ہو گئے۔ اس کے بعد 596 سنہ ہجری میں مکہ مکرمہ میں ایک کالے کلر کی آندھی آئی جس کے بعد ہر طرف سرخ کلر کی ریت چھا گئی۔ اتنی تیز یہ آندھی تھی کہ خانہ کعبہ کے رکن یمانی کا ایک ٹکڑا گر گیا۔ اللہ اکبر! اس کے علاوہ بھی ہمیں کتابوں سے بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی جھلک دکھاتے ہیں۔ جی تو پیارے ناظرین، اگر ہم نے ان بدعمالیوں سے رجوع نہ کیا تو کیا خبر ہم پر بھی یہ عذاب نازل ہو جائے۔ لہٰذا اس سے پہلے ہمیں توبہ کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنا چاہیے۔ اب یہ بتا کر آپ سے اجازت چاہیں گے کہ سرخ آندھی والی جو نشانی ہے وہ ہو چکی ہے۔ علماء کرام ہمیں بتاتے ہیں کہ سرخ آندھی والی نشانی ظاہر ہو چکی ہے، اور جیسے جیسے قیامت نزدیک آتی جائے گی ویسے ویسے باقی نشانیاں بھی ظاہر ہوتی جائیں گی۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم قیامت کی ایک اور نشانی لے کر حاضر ہوں گے۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے، اور ہماری ویڈیو کو آگے اچھی نیتوں کے ساتھ شیئر کریے۔ جی السلام علیکم۔